السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم ناظرین، طالب دعا عبد الرحمن ساجدی سلفی، دوسری نشست رمضان ایسے گزارے میں آپ کا پھر تہ دل سے خیر مقدم ہے. ناظرین، آج کی نشست کا عنوان ہے ہر مسلمان لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں ہی میں صلاۃ تراویح کا اہتمام کریں. سنت مؤکدہ اور فرائض میں ہرگز نہ الجھیں، بلکہ بحیثیت مسلمان رمضان المبارک میں صلاۃ تراویح ضرور پڑھیں. اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3737، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے حالت ایمان میں اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتے ہوئے رمضان کا قیام کیا، اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. محترم ناظرین، عوام کی طلب پر تھوڑی سی تفصیل نماز تراویح کے بارے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. نماز تراویح 8 رکعت اور وتر 3 رکعت، کل ملا کر کے 11 رکعت پڑھنی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2013، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ماہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا: ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ حتی 11 رکعتا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان اور دیگر مہینوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. دوسری روایت صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 170، صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعت اور وتر پڑھائی. ناظرین، پتہ یہ چلا صلاۃ تراویح 8 ہی رکعت ہے. اب آپ یہ جان لیں کہ کچھ مسلمان ایسی بھی باتیں پوچھتے ہیں کہ یہ نماز کب ادا کی جائے گی. اللہ ایسے مسلمانوں پر بھی رحم فرمائے جنہیں شریعت کا اتنا بھی علم نہ ہو. تو یہ نماز صلاۃ عشاء اور سنت کی ادائیگی کے بعد ہی پڑھنی ہے، اور یہ نماز ہر مسلمان مرد عورت عاقل و بالغ جو بھی ہو شریعت کا جانکار وہ پڑھا سکتا ہے. رہی بات عورت، صرف عورتوں ہی کی امام ہوگی. مرد، عورت اور مرد دونوں کی امامتیں کر سکتے ہیں، اس طرح سے کہ مرد جو ہے امامت کرے گا تو اس کے پیچھے عورتیں جو ہے نماز ادا کر سکتی ہیں. یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا جو ہے صلاۃ تراویح میں اقامت کہی جائے گی؟ اقامت صلاۃ تراویح یا ایسے ہی کسی بھی نماز میں سوائے فرض نماز کے نہیں ہے. اقامت اسے کہتے ہیں تکبیر جسے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ یاد کر لیں، صلاۃ مفروضہ کے علاوہ یعنی فرض نمازوں کے علاوہ کسی اور نماز میں اقامت نہیں ہے. اسی طرح سے صلاۃ تراویح میں بھی اقامت نہیں کہی جائے گی. صلاۃ تراویح 8 رکعت ادا کرنی ہے، 2 رکعت پہ آپ کو سلام پھیرنی ہے. اب اگر اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی تو وتر پہ چلتے ہیں. وتر آپ کو 3 رکعت پڑھنی ہے، اور جب آپ 3 رکعت پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں دعائے ثنا، سورۃ الفاتحہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ اعلیٰ کی تلاوت. اسی طرح سے دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ، اور پھر اسی طرح سے سورہ کافرون، اور پھر تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھیں گے.
تو تیسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے آپ کیا کرنا ہے؟ آپ کو آپ جو ہے قنوت وتر پڑھیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 987 987، ابی بن کعب کہتے ہیں کہ کان یوتر فیقنت قبل الرکوع، کہ رکوع سے قبل ہی جو ہے قنوت وتر پڑھنا، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہی صحیح اور درست ہے۔ محترم ناظرین، بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں جو آپ کے علم میں ہوں گی کہ مجھے نہیں بتایا گیا یا مجھے اس کی جانکاری نہیں ملی، تو آپ اپنے علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ایسے ہی مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی ساری باتوں کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نماز تراویح کا رمضان میں اہتمام کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اب دیجئے اجازت، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیوز کے ساتھ رمضان ایسے گزارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔